على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40 قالوا يا أبا هريرة 40 يوما قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت قالوا 40 شهرا قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نفخات کے درمیان، یعنی ایک مرتبہ سور پھونکا جانا اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جانا، ان کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ تو سننے والوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا اس 40 سے مراد 40 دن ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سے مراد 40 سال ہیں، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا اس سے مراد 40 ماہ ہیں، پھر انہوں نے وہی جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں سے اس کا سارا جسم گل سڑ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں بالکل کونے پر جو ایک چھوٹی سی باریک سی ہڈی بچتی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں بالکل جو ایک نوکیلی ہڈی ہوتی ہے، اس کا آخری سرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باقی بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی سے تمام مخلوق کو دوبارہ اٹھا دیں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائیں گے کہ آسمان سے ایک پانی نازل فرمائیں گے، بارش نازل فرمائیں گے، اس کے بعد لوگ زمین سے اس طرح اگ آئیں گے، یعنی ان کے جسم دوبارہ سے صحیح سلامت ہو کر زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے کوئی کھیتی پانی لگنے کے بعد آہستہ سے ایسے زمین سے پھوٹ کر پورا پودا باہر آ جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ قیامت کے قرب کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اور ان احادیث سے اب قیامت کے احوال بھی شروع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ نفخات کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ معلوم ہے نفخہ اولا وہ ہے جس پر قیامت قائم ہوگی اور جو کوئی زندہ ہے وہ موت سے ہمکنار ہو جائے، اور پھر جب اللہ رب العزت چاہیں گے تو دوبارہ نفخہ پھونکا جائے گا اور دوبارہ سے مخلوق زندہ ہونی شروع ہوگی۔ ان 2 نفخات کے درمیان، 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کے درمیان ایک وہ وقت بھی ہے کہ جب تمام مخلوقات ختم ہو جائیں، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے دوبارہ سے لوگوں کو اور مخلوقات کو پیدا کرنا شروع کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا یہ 40 دن ہیں، 40 سال ہیں، 40 شہر مہینے ہیں، کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہر بارے یہی فرماتے رہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتلاتے تھے اتنا علم سیکھتے تھے اور آگے منتقل کرتے تھے، اور کثرت سوال سے بچتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نے آپ سے یہ 40 سننے کے بعد نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، کیا ہیں؟ جتنا آپ نے بتایا اس پر توقف کیا، کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور اسی طرح لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوال نہ کرو اگر بیان کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی۔ ایک مرتبہ آپ جب مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے تمہارے لیے حج فرض کیا ہے، تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہر سال؟
آپ نے خاموشی اختیار کی. انہوں نے 3 دفعہ پوچھا، آپ نے تینوں مرتبہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو جو تمہارے لیے مشکل بنا دے. اس لیے اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر سال ہی فرض کر دیتے اور تم لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی. اب آسان ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، وہ فرضیت ادا ہو جاتی. اس لیے ہر وقت سوالوں کی کرید میں لگے رہنا اور ان کے پیچھے پڑتے جانا اور کہ جی اس کی بھی تفصیل ہو اس کی بھی تفصیل ہو، بعض چیزیں جتنی بتائی گئی ہیں اتنی ہی سن کر اصل بات کی طرف توجہ کرنی مقصود ہے. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو کہ وہ 40 دن ہوں، 40 ماہ ہوں یا 40 سال ہوں. جب ایک مرتبہ لوگ مر گئے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس کے درمیان کتنا وقفہ ہوگا، اس سے انسانیت کو کوئی فرق نہیں. مجھے اور آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل تو اس سے پہلے کا زندگی ہے. تو مقصود صرف یہ بتلانا ہے کہ قیامت اس انداز میں قائم ہوگی. توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ بندہ اس قیامت کی تیاری کرے، اس دن کی تیاری کرے کہ اس دن ہم نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. تو اس لیے اس اٹھائے جانے کا تفصیل بیان کی کہ انسان بالکل مٹی مٹی ہو جاتا ہے، اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی باقیات زمین میں موجود رہتی. اور یہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو بالکل باقیات ہیں ہڈی کی، یہ جہاں کہیں بھی موجود ہوگی وہی انسان کی قبر کا مقام ہے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کریں گے. آج کی زبان میں آپ اس کو ڈی این اے کہہ لیں کہ جی انسان جانتا ہے کہ کسی مخلوق کی کوئی باقیات آج کل کہیں سے مل جائیں پرانی کھدائیوں کے درمیان، یہ جو ڈائناسورز کی ہڈیاں مل رہی ہیں یا فلانے جانوروں کی مل رہی ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کر کے ان کے ڈی این اے سے پتہ لگاتے جی اتنے کروڑ سال پہلے یہ جانور موجود تھا، اس کی جسامت اتنی تھی، اس کی رنگت ایسی تھی، اس کی فلاں چیز ایسی تھی، فلاں چیز ایسی تھی. اللہ تعالی نے ہر مخلوق کے ڈی این اے میں حیران کن معلومات رکھی جو اس کی ہر چیز کے متعلق خبر دیتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی یہ بھی آج پتہ لگ جاتا. تو وہ رب کائنات جس نے انسان کا ایسا ڈی این اے بنایا ہے اور اس کی تعلیم انسان تک پہنچی ہے کہ وہ کروڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اس کے ذریعے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ جانور کیسا تھا یا مخلوق کیسی تھی، اس کا قد کاٹ کیسا تھا، یہ نر تھا یا مادہ تھا، اس کے رنگ کیسے تھے. حتیٰ کہ اگر انسانوں کی ہڈیاں ہیں تو ڈی این اے سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ افریقی تھا، ایشیائی تھا یا کسی اور ملک کا تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا، اس کے بالوں کا رنگ کیسا تھا. وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کی ساخت، اس کی تفصیل اس ڈی این اے کے اوپر نقش کی ہوتی. اسی سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز ہر انسان کو کھڑا کر دینا ہے، اٹھا دینا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس کی نکلنے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ ایک ہی بارش نازل فرمائے گا اور زمین پوری کے اندر وہ پہنچے گی اور اس کی وجہ سے لوگ اس طرح زمین سے نکلیں گے جس طرح کھیتی اگاتی ہے. اب اس پر بھی کسی کو شک نہ رہے، یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جب مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ زمین میں تو ہماری باقیات موجود ہیں. جس طرح ایک بالکل ڈیڈ بیج، وہ کوئی ہرا بھرا تو نہیں ہوتا، سوکھا ہوا بیج پتہ نہیں کتنے عرصے کا پڑا ہوا ہم زمین پہ پھینکتے ہیں اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ پانی ڈالتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر سے ایک ہری بھری کومپل جو ہے وہ زمین کا سینہ چیر کر اوپر آ جاتی ہے اور وہ پھر بسا اوقات جس چیز کا بیج ہو تناور درخت بن جاتا ہے یا کھیتی بن جاتی ہے، لہلانے لگتی ہے، اس کے اندر سے کتنا کچھ پیدا ہو جاتا ہے. انسان آئے روز یہ مشاہدہ کرتا ہے، پھر بھی اس کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ جب ہم زمین کے اندر جائیں گے تو وہی رب کائنات جو بیج کو پھاڑ کر پودا وار نکال دیتا ہے وہ ہمارے بھی باقیات سے ہمیں دوبارہ لا کھڑا کرے گا. اس لیے انسان اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. اصل بات یہ ہے اس دن کی تیاری کرے جس دن اللہ نے دوبارہ اٹھا کر اس کو اپنے سامنے پیش کر دینا ہے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب